بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ میں آج ایسے موقع پر آپ سے مخاطب ہوں جب گلشن اقبال پاک کے المناک سانے کے باعث ہر پاکستانی کا دل زخمی ہے اور پوری قوم رنج و غم میں مبتلا ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران پشاور، شب قدر، کوئٹہ، مردان اور دوسرے مقامات پر بھی دہشت گردوں نے معصوم انسانوں کو نشانہ بنایا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ نرم اہداف یعنی سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر دہشت گرد کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اپنی پناہ گاہوں، اپنی تربیت گاہوں اور اپنے انفراسٹرکچر سے محروم ہو جانے کے بعد بچے کچے عناصر اپنی ناکامیوں اور مایوسیوں کو چھپانے کے لیے کیوں کر درس گاہوں، تفریح گاہوں اور عوامی مقامات تک آ پہنچے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں کے سامنے اس عہد کی تجدید کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب رکھ رہے ہیں۔ یہ حساب چکایا جا رہا ہے اور اس کی آخری قسط ادا ہونے تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ عہد کر لیا تھا۔ افسوس کہ تقریباً 13 سال تک کسی نے بھی اس فتنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا۔ ہم نے پہلی بار بھرپور سیاسی عزم یعنی پولیٹیکل ول کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ دہشت گردوں کے بے لچک رویے کے بعد آپریشن ضرب عضب کا فیصلہ کیا گیا۔ ہماری مسلح افواج، پولیس اور سول سیکورٹی اداروں نے اپنے لہو سے اس آپریشن کو پروان چڑھایا۔ اس آپریشن کے بڑے مقاصد حاصل کر لیے گئے، لیکن دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک ہمارا مشن جاری رہے گا۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین امن، سلامتی، محبت اور اخوت کا دین ہے۔ وہ دین جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ ہم اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جنہوں نے انسانیت کو حسن اخلاق، حسن کردار، حسن عمل کا سبق دیا۔ اللہ اور رسول کے نام پر لا قانونیت، جلاؤ گھراؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، بدامنی پھیلانا اور عام انسانوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ اس سلسلے میں روا رکھی گئی نرمی کو ریاست کی کمزوری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے بسی نہ سمجھا جائے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری یعنی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس وقت تک حکومت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تاکہ معصوم لوگوں کے مذہبی جذبات ابھارنے کی کوشش کرنے والے کامیاب نہ ہوں، لیکن واضح رہے کہ اشتعال پھیلانے، نفرتوں کی آگ بھڑکانے، فرقہ واریت کو ہوا دینے اور عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کو ضرور بضرور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے۔ یہ چیلنج صرف پاکستان ہی کو درپیش نہیں بلکہ دنیا بھر کو درپیش ہے۔ دہشت گردی
کی اس لہر کا مظاہرہ ہم نے حال ہی میں انقرہ، استنبول، برسلز اور پیرس میں دیکھا ہے۔ انسانیت کے دشمن اخلاق اور جغرافیہ کے حدود سے نکل چکے ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین انسانیت کے ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ پچھلے 3 برس کے دوران حکومت کے پختہ عزم، مسلح افواج، پولیس اور قومی سلامتی کے اداروں کی جدوجہد اور عوام کی تائید و حمایت سے دہشت گردی کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ہم انہیں دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم انہیں پاکستانیوں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ الحمدللہ میرا عزم ہے، میری حکومت کا عزم ہے اور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا عزم ہے۔ انشاءاللہ کوئی دہشت گرد ہمارے اس عزم کی فصیل میں شگاف نہیں ڈال سکتا۔ دہشت گرد یہ مت بھولیں کہ عظیم پاکستانی قوم ایک فولادی عزم کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں انشاءاللہ نہ اس قوم کے پختہ ارادوں کو کمزور کر سکتی ہیں، نہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم روک سکتی ہیں۔ ہم نے غربت، پسماندگی اور جہالت سے لڑنے کی قسم کھائی ہے۔ ہم نے اندھیروں کو روشنیوں سے بدلنے کی نہ صرف ارادے کیے ہیں بلکہ وہ بھی قسم کھائی ہے۔ ہم نے انتہا پسندی، فرقہ واریت اور نفرتوں کو امن، محبت اور اعتدال سے بدلنے کی قسم کھائی ہے۔ انشاءاللہ کوئی دہشت گردی، کوئی فتنہ، کوئی بدامنی اور کوئی سازش ہمیں اپنی طے کردہ منزل کی طرف پیش قدمی سے نہیں روک سکتی۔ ہم اللہ پر پختہ ایمان، یقین محکم اور باہمی اتحاد کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ دہشت گرد جان لیں کہ ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر ہے۔ انشاءاللہ دہشت گردوں کی سازشوں کے باوجود آج پاکستان نئی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا آرمی پبلک اسکول اور ہماری باچا خان یونیورسٹی آج بھی علم کے نور سے روشن ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پارکس، ہماری تفریح گاہوں اور ہمارے بازاروں کی رونقیں بھی انشاءاللہ کبھی مان نہیں پڑیں گی۔ خواتین و حضرات، ہم دہشت گردی سے متعلق تمام عوامل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ ان پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں جن پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے۔ آپ کا عزم، یقین ہماری ہمت بڑھا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو امن، ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے کا عظیم مشن پورے عزم کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ تمام متعلقہ اداروں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے سرپرست یا ان کے مددگار جہاں کہیں جس بھیس میں بھی چھپے ہیں، قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے۔ میں سانحہ گلشن اقبال پاک کے تمام شہداء کے لیے بلندی درجات اور ان کے ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا مانگتا ہوں۔ جہاں بحق ہو جانے والوں کے والدین، ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے دکھ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، میں نے پنجاب حکومت کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ زخمیوں کے ہر ممکن علاج میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ آج صبح جب میں لاہور کے ہسپتالوں میں زخمیوں سے ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے حوصلے کس قدر بلند ہیں۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ بڑے مضبوط حوصلوں میں تھے۔ اس سے میرا عزم اور بھی مضبوط ہوا۔ انشاءاللہ ان کی مسکراہٹیں واپس آنے تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، اور میں ان ڈاکٹرز کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت عمدہ طریقے سے
ان کا علاج معالجہ کیا، میں نے مریضوں کے منہ سے ان کی تعریف سنی جنہوں نے خدا خوفی کا جذبہ رکھ کے ان مریضوں کا علاج کیا، وہ شاباش کے مستحق ہیں۔ میں میڈیا سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قوم کی آواز سے ہم آہنگ رہیں۔ ایسے عناصر کے لیے زندگی کا ہر میدان تنگ کر دینا چاہیے تاکہ امن و سلامتی کی منزل کا حصول آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔